Assalamu alaikum, everyone. I am Mohammad Awais, and I am the Deputy General Secretary of this organization. And on the behalf of Sindh Education Organization, I welcome you all here. In today's session, we will be having our guest speaker, Dr. Haider Ali, who is from Peshawar, who has done his degree of DPT, Doctor of Physiotherapy from Peshawar, and now he is doing MS in Nutrition and Physical Therapy. Today he will be having session from our platform. Without having any further delay, so over to you, sir. You will be having around 30 or 40 minutes. You can have a session. Over to you, Dr. Saab, Dr. Haider. Hello, assalamu alaikum everyone. وعلیکم السلام سر. وعلیکم السلام. ہم سیشن سٹارٹ کر سکتے ہیں؟ جی جی یس سر. یس شیور پلیز. اچھا، ہوپ یو آل آر فائن. میرا نام ڈاکٹر حیدر علی خان ہے اور میں گریجویٹ ہوں رحمان میڈیکل یونیورسٹی سے، اور میرا جو ایم ایس ہے وہ ہے نیورو مسکولوسکیلیٹل میں. کرنٹلی میرا اپنا ڈپارٹمنٹ ہے فریدی میڈیکل کمپلیکس میں، جس میں فزیوتھراپی، آکوپیشنل تھراپی، اسپیچ تھراپی اینڈ بیہیویئر اس میں، اور ابھی نیورو ریہیبلیٹیشن کے اوپر ہم ورکنگ کر رہے ہیں تاکہ ہم نیورو ریہیبلیٹیشن کو ڈیولپ کریں. باقی اس کے علاوہ موسٹ آف دا ٹائم جو ہماری فزیوتھراپسٹ ہوتے ہیں وہ یہ چیز سوچتے ہیں کہ انڈیویجول ایک ہی ہوتی ہیں کہ انڈیپینڈنٹ کلینک نہیں کرتے، اگر کرتے ہیں دین پیشنٹس نہیں ہوتے، پیشنٹس ہوتے ہیں دین ہماری وہ اسٹرکچر نہیں آتے. تو یہ جتنی بھی چیزیں ہیں اٹس ڈیپینڈ آن یو کہ آپ اس چیزوں کو کس طرح ڈیل کرتے ہیں. اور پھر آپ کی اسسمنٹ میں اور جو اور اسپیشلٹی جن کی ہیں جیسے نیورو سرجنز ہیں اور فزیشینز ہیں، آرتھوپیڈکس ہیں، ان کے اسسمنٹ اور آپ کے اسسمنٹ کتنی اسٹرانگ ہے. اینڈ اٹس آل اباؤٹ سیٹسفیکشن کہ پیشنٹ کتنا سیٹسفائی ہے آپ سے. سو ہم اپنا سیشن جو ہے ٹوڈے آج ہم جس پہ بات کریں گے اٹس اباؤٹ پوسچر. ٹھیک ہے. سو پوسچر یا پوسچرل، ہم اس ورڈ کو تھوڑا سا اوپن کر لیتے ہیں. واٹ از پوسچر اینڈ واٹ از پوسچر انسٹیبلٹی اینڈ واٹ از اے پوسچر اسٹیبلٹی، واٹ از اے نارمل پوسچر اینڈ ایب نارمل پوسچر. موسٹ آف دا ٹائم جب کلینک میں ہمارے پیشنٹس آتے ہیں تو سب سے پہلے جب میں اسسمنٹ کرتا ہوں تو وہ اسسمنٹ ہوتی ہیں اباؤٹ پیشنٹ کی پوسچر کی. اگر پیشنٹ آتا ہے بیک پین کے ساتھ، چاہے وہ ڈسبلج ہو، ڈسکرنیشن ہو، سلپ ڈسک ہو، لیستھیسس ہو، لیستھیسس ہو، انسٹیبلٹی، ڈیرینجمنٹ، ڈسفنکشن، اینی کائنڈ آف پین کے ساتھ آتا ہے، یا چاہے وہ انٹرکوسٹیلس پین ہو، انٹرسکیپولر پین ہو، شولڈر پین کے ساتھ، سروائکل پین کے ساتھ. وی ڈیل الاٹس آف پیشنٹ ڈیلی، اور اس میں سے سب سے پہلے اسسمنٹ کی کرائٹیریا جہاں سے میں اسٹارٹ کرتا ہوں وہ پوسچر سے کرتا ہوں کہ ان کا پوسچر ہے کس طرح. وائی؟ سب سے پہلے تو اب جب آپ پوسچر کی اسسمنٹ کرتے ہوں تو پوسچر کی اسسمنٹ میں ضروری یہ ہے کہ آپ نارمل پوسچر آپ کو پتہ ہو کہ نارمل پوسچر کیا ہے. نارمل آپ کی سروائکل کی الائنمنٹ کیا ہے، اس کی بایو میکینکس کیا ہے، اس کی ڈگریز اور اینگل کیا ہے، آپ کی شولڈر کی بایو میکینکس کیا ہے، آپ کی اسکیپولا کی بایو میکینکس کیا ہے، آپ کی توریسک کی بایو میکینک کیا ہے، آپ کی لمبر کی بایو میکینکس کیا ہے، آپ کی ہپس کی بایو میکینک اور اس کے اینگلس کیا ہے. اینڈ پھر اس کے بعد آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جب اس اینگل اور اس بایو میکینک میں ڈفرینس آتا ہے یا اس میں چینج آتا ہے تو کون کون سی کنڈیشنز آتی ہیں. اگر آپ کو نارمل پتہ ہو دین آپ کو ایب نارمل کنڈیشنز کو اس نارمل کے ساتھ کمپیئر کرنی ہوتی ہیں. دین ان ساری بایو میکینیکل ایک چین بنتا ہے. لیٹ سپوز اگر ایک پیشنٹ ہمارے پاس آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ مجھے نی میں پین ہے، تو ہم موسٹ آف دا ٹائم جو ہمارے جتنی وہ اس کی نی کی اسسمنٹ شروع کر دیتے ہیں. نی آسٹیوآرتھرائٹس تو نہیں ہے، کہیں پیٹلوفیمورل سنڈروم تو نہیں ہے، کوئی جینو ویرم جینو ویلگم تو نہیں ہے، یا نی پہ کوئی برسائٹس تو نہیں ہوا، یا کوئی بیکر سسٹ کی وجہ سے پین ہے. جبکہ ہم ایک بیسک اسسمنٹ کو جو ہمیں بیسک اسسمنٹ کی لیے انیشیل میں ہم پڑھتے ہیں کہ اس کی بایو میکینکس اور اس کی پوسچر کے ساتھ اس کو اس کی پوسچر کو دیکھتے ہو سے اسٹارٹ کرتے ہیں. جب فلیٹ فیلڈ ہوتا ہے یا اس کی میڈل جو اینٹیرو ورژن ہوتی ہے، ریٹرو ورژن ہوتا ہے، یا اس کو
آرچز ہے اس کی الائنمنٹ، اس وجہ سے ایب نارمل پریشر اس کی نیز کے اوپر آتا ہے، اور جب اس کی نیز کے اوپر پریشر آتا ہے تو ایک یا تو اوور یوز انجری کی طرف چلا جاتا ہے یا وہ اپنے اینگلس کو چینج کر لیتا ہے. جیسے کہ لیٹ سپوز کیو اینگل ہے، جب آپ کے کوارڈرسپ کے اور پیٹلر ٹینڈن کے اینگل میں شفٹ آتا ہے تو اس کی وجہ سے آپ کو میڈل روٹیشن ہوتی ہے، ٹورجن ہوتی ہے، میڈل ٹیبل ٹورجن ہوتا ہے، اس کی وجہ سے آپ کو پین سٹارٹ ہو جاتا ہے. تو جب تک آپ اس اینگل کو کم نہیں کرتے تب تک آپ اپنی پریکٹس سٹارٹ رکھے، اپنی میڈیکیشن یا ایون اس کے انٹرارٹیکولر انجیکشن یا ایون اس کی ٹیپنگ جو بھی، لیکن نہیں ہوگا جب تک اس کی بایو میکینکل پوسچر کی الائنمنٹ ٹھیک نہیں کرتے. جب آپ ان کی نیچے آپ ان کی فلیٹ فٹ ہوتے ہو، آپ ان کو آپ کوئی ویج دیتے ہیں، آپ اس میں ضرور اپنے ساتھ ایک پروستھیسس والوں کو رکھا کریں. جو پی این او ہیں ہمارے پاس، تو ہمارے پاس پروستھیسس اینڈ آرتھوسس والے کی اسپیشلٹی ہوتی ہے کہ وہ بایومیکنکس اور اینگل پر آپ کے ساتھ کام کرتے ہیں، وہ ریلیٹ کرتے ہو آپ دونوں ایک دوسرے کی چیزوں کو. تو جب ہم ان کو میڈل آرچ پرووائڈ کرتے ہیں دین ان کا پین ٹھیک ہو جاتا ہے. اب امپورٹنٹ اس کے حوالے سے بہت ساری کنڈیشنز ہے جو پرماننٹلی اسٹرکچرل چینجز کے ساتھ ڈیولپ ہو جاتی ہیں. جیسے کہ موسٹ آف دا فیمیل ہیں، ابھی جتنی بھی ہماری فیمیلز ہیں ان کی اگر آپ پوسچر کو دیکھ لیں، اب ڈیو ٹو فائل ورکنگ، ڈیو ٹو اسٹڈی، فون یوز، لیپ ٹاپ کو یوز کرنا، ان کے بیٹھنے کا طریقہ ٹھیک نہیں ہوتا. سب سے موسٹ امپورٹنٹ تھنگ اس فرنیچر کی ڈیزائن جو ہوتے ہیں وہ یہاں ہمارے اس طرح نہیں ہے کہ آپ کسی بھی ہیلتھ کی ریلیٹڈ ہم ان کو ڈیزائن کیے. تو جب موسٹ آف دا ٹائم اب فیمیل کو آپ دیکھیں وہ راؤنڈڈ پوسچر کے ساتھ، موسٹ آف دا فیمیل جو ینگ فیمیل ہوتی ہے وہ اس طرح پوسچر کے ساتھ آتی ہے. فارورڈ اس کا راؤنڈ شولڈر ہوتے ہیں ان کے، فارورڈ ہیڈ پوسچر ہوتا ہے ڈیو ٹو فون یوز. اب راؤنڈڈ شولڈر کا ریزن کیا ہے، اور اس کے دونوں ایک کاسمیٹک بیوٹی چلی جاتی ہے. دا فرسٹ تھنگ جب وہ ڈریس پہنتے ہیں تو یہاں پہ ان کے لائنز آتے ہیں. دا سیکنڈ تھنگ از دیٹ ان کے جو کلیویکل، ہم اسے بیوٹی بون کہتے ہیں کہ ایک فریم بنتا ہے. دین جب آپ کے پیکٹورل ٹائٹ ہو جاتے ہیں اور پیکٹورل آپ شولڈر کو آگے کی طرف پش کر دیتے ہیں، پیچھے رومبائڈ اور ایکسٹینسر جو ہوتے ہیں وہ آپ کو کنٹرول میں نہیں کر پاتے. دین ان چیزوں کی وجہ سے آپ کا جو فارورڈ ہیڈ راؤنڈ شولڈر ہے یا فارورڈ ہیڈ پوسچر ہے وہ ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتا ہے. اب اس میں موسٹلی لوگ کہتے ہیں یار ہم جب تھوڑا سا فنش کرتے ہیں تو ہمارے ہاتھ پہ درد آنا شروع ہو جاتا ہے، یا ایون ویکنس ہماری اسٹارٹ ہو جاتی ہے، ایون اپر ٹریپس میں پین ہوتا ہے. پھر آفٹر سم ٹائم ہم یوں کرتے رہتے ہیں، دین پھر اسٹریچ لیتے ہیں، اگین تھوڑا سا کھڑے ہوتے ہیں تو پھر بیٹھنے کے لیے ہم چاہ کرتے ہیں کہ ہم تھوڑا سا بیٹھیں. اگر کسی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں دین ایک پاؤں کے اوپر بیٹ ڈالتے ہیں، پھر دوسرے پاؤں کے اوپر بیٹ ڈالتے ہیں، خود کو اسٹیبل کرنے کی کوشش کر دیتے ہیں. تو یہ ریزن کیا ہے؟ اب ریزن یہ ہے کہ آپ جب کام کے لیے بیٹھتے ہیں اور آپ کا چیئر لیٹ سپوز اوپر ہے، آپ کا ٹیبل آپ کے نیچے آتا ہے، آپ جھک کے بیٹھتے ہو، تو اس پوزیشن میں آپ گھنٹوں تک کام کرتے ہیں. آپ کا پوسچر آہستہ آہستہ اس طرف کے آپ کے مسل ٹائٹ ہونے شروع ہو جاتے ہیں. جیسے کہ انٹیریئر فیشیا ہے اور پیکس ہیں، یہ آپ کے شارٹ ہونے شروع ہو جاتے ہیں. جیسے یہ شارٹ ہونے شروع ہو جاتے ہیں تو آپ کو آئی کی طرف کھینچ دیتے ہیں، اور جو پیچھے کے مسلس ہیں وہ آپ کی ویک ہونے شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ جو مسل شارٹنس میں جاتے ہیں وہ ان کی اسٹرینتھ زیادہ ہونے شروع ہو جاتے ہیں. تو اس میں آپ کا پوسچر انیشیل میں آپ کو پین شروع ہو جاتا ہے، دین وارننگ سائن دیتا ہے، ود دی پیسج آف ٹائم یہ اسی پوزیشن میں مینٹین ہو جاتا ہے. اب ریزن یہ ہے کہ آفٹر سم ایئرز یہ اسٹرکچرل چینجز آ جاتے ہیں. آپ کی بون پہلے آپ کے مسل چھوڑ تھے تو اس پہ کام کر کے ہم اسے فنکشنل اسٹیٹس میں لے کے آ سکتے تھے. اب مسل کے ساتھ ساتھ آپ کا جوائنٹ، بونس اور جتنی بھی چیزیں ہیں اب اب ان کی ڈیجنریشن اسٹارٹ ہو گئی. جب پھر آپ بونس کے اوپر یا اسٹرکچر کے اوپر کبھی بھی کام نہیں کر سکتے. تو ہم کہتے ہیں تو اسٹرکچرل انسٹیبلٹی ہے یا اسٹرکچرل چینجز آ گئے ہیں. تو جب اسٹرکچر چینجز ڈیولپ ہو جاتی ہے تو ان کو کائپوٹک پوسچر ہوتا ہے، ان کے پیچھے سے کوپ نظر آ رہی تھی یا ہم سروائکل کے نیچے ہمپ نظر آتا ہے. تو ہم کہتے ہیں اب جب وہ چلتی ہیں دن صاف پتہ چلتا ہے کہ فریم ٹھیک نہیں ہے، کاسمیٹک بیوٹی ختم ہو جاتی ہے. یا نو شی از ناٹ ایبل ٹو ڈو لائک، مطلب کہ وہ اسٹریٹ کڑی ہوتی ہیں تو اس کا ایک فریم، ایک فگر آتا ہے، وہ کبھی بھی نہیں آتا. دا سیکنڈ تھنگ، ان کے پین سٹارٹ ہو جاتے ہیں، رومبائڈ ٹریگرز ہونے شروع ہو جاتے ہیں، اپر ٹریپس ٹائٹ ہونے شروع ہو جاتے ہیں، شولڈر کی الائنمنٹ چینج ہو جاتی ہیں، اس کے ساتھ اسکیپولا کی الائنمنٹ چینج ہو جاتی ہے، ڈسکائنیزیا ہو جاتا ہے. تو جب پوسچر کی کائپوٹک پوسچر ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو کائپوٹک پوسچر ڈیولپ ہونے کے بعد اب آپ کو تھوریسک میں پین اینڈ تھوریسک انسٹیبلٹی یا تھوریسک کی ہائپو موبلٹی اسٹارٹ ہو جاتی ہے. دے آر لیڈنگ ٹو
یا تو یہ اوپر سروائکل کی طرف جائے گی یا نیچے لمبر کی طرف اپنے سمٹم لے کے آئیں گے. تو دیر از ٹو پاسبلٹی. تو کبھی اگر تھوریسک کی ہائپوموبلٹی آ جاتی ہے تو سروائکل اپنا جو پرفارمنس ہے وہ اس طرح نہیں کرتا. دین سروائکل پین شروع ہو جاتا ہے, گردن میں پین. اگر یہ نہ ہو اینڈ سروائکل اس کے ساتھ خود کو مینٹین رکھے دین لمبر انسٹیبلٹی آ جاتی ہے. تو اب ریزن کیا ہے؟ ریزن یہ ہے کہ جب بھی آپ ود ان اسکول گروئنگ ایج میں ہوتے ہیں یا اسکول کی ایج میں ہوتے ہیں, اس ٹائم سے آپ کی سٹنگ, آپ کا کمپیوٹر یوز, لیپ ٹاپ یوز, آپ کی نارمل فرنیچر, آپ کا ڈیلی جو لائف ہے, ایون لڑکوں کے لیے موسٹ آف دا ٹائم اب جتنی بھی میرے پاس موسٹلی پیشنٹ جو آتے ہیں ینگ ایج میں 18 to 20 کی ایج میں آتے ہیں اور ان کو ایک ایشو ہوتا ہے بیک پین. اب بیک پین ان کو کوئی ڈسبلس کی وجہ سے یا کوئی اسٹرکچرل ڈیفارمیٹی کی وجہ سے نہیں ہوتا. ان کو جو وہ ہوتا ہے وہ ہوتے ہیں ان کے پوسچر کی چینج کی وجہ سے, کیونکہ اس کا پوسچر چینج ہونا چاہ رہا ہوتا ہے اور باڈی اس کو ریزسٹ کرتی ہے. لیٹ سپوز آج کل کی جتنی بھی وہ بائک یوز کرتے ہیں اور پھر بائک پہ پیچھے کی طرف بیٹھتے ہیں. جب پیچھے بیٹھتے ہیں اینڈ خود کو آگے فلیکشن میں لے کے جاتے ہیں ایک سٹائل کے لیے بھی, کچھ خود کو سٹیبل کرنے کے لیے بھی, اس میں ایشو کیا ہوتا ہے کہ ان کے پیلوک پوسٹیریئر پیلوک ٹلٹنگ ہو جاتی ہے. جب بھی آپ کا پیلوک پوسٹیریئر کی طرف آتا ہے تو آپ کی لمبر کی لارڈوٹک کرو ختم ہو جاتی ہے اور وہ فلیکشن میں چلا جاتا ہے. اس فلیکشن کی وجہ سے آپ جب بائک ڈرائیو کرتے ہو تو اس میں اسٹریٹنگ آ جاتا ہے. ہم کہتے ہیں اسٹریٹنگ آف لمبر اسپائن. تو جب آپ کا لمبر اسپائن اسٹریٹ ہو جاتا ہے, مین نارمل جب اس میں سی کرو ہوتا ہے, مطلب اگر آپ پی اے لیتے ہو پوسٹیریئر ٹو انٹیریئر تو یہ ہوتا ہے کنکیو اور کنویکس رو. اگر آپ اے پی لیتے ہو تو وہ ہوتا ہے کنویکس ٹو کنکیو. تو لارڈوٹک کرو جو آپ کے بیک میں ایک سی شیپ ہوتا ہے لمبر میں, وہ ختم ہو کے بالکل اسٹریٹ ہو جاتا ہے. تو ہم کہتے ہیں اب کیپوٹک لمبر کیپوٹک میں ہے, یا لمبر کی جو لارڈوٹک کرو ہے وہ ڈیکریز ہو چکی ہے. تو لمبر کی جب لارڈوٹک کرو ڈیکریز ہوتی ہے, اٹس مین سینٹر آف گریوٹی اور سینٹر آف ماس اس کے دونوں ڈسٹرب ہے. تو ایک تو بیلنس میں ایشو آتا ہے, دا فرسٹ تھنگ. دوسرا, وہ لڑکے کہتے ہیں سر ہم جب موسٹلی 5 سے 10 منٹ اپنے دوستوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو ہمیں بیک میں پین سٹارٹ ہو جاتا ہے. دے آر نو ریڈیٹنگ پین. یہاں پہ کوئی ریڈیشن نہیں ہے, نہ کوئی نمنس ہے, نہ کوئی ان کی ٹنگلنگ ہے. یہ جسٹ کمپلین کرتے ہیں کہ ہم جب کھڑے ہوتے ہیں 5 سے 10 منٹ تک, 15 منٹ تک, تو پین شروع ہو جاتا ہے. پھر ہم کمفرٹیبل نہیں ہوتے تو ایک پاؤں پہ ہم ویٹ لیتے ہیں, دوسرے پاؤں پہ ویٹ لیتے ہیں, ہم اپنا ویٹ کو شفٹ کرتے رہتے ہیں. دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ, جب پھر ہم بیٹھ جاتے ہیں تو تھوڑا سا ریلیف ملتا ہے, لیکن بیٹھنے کے بعد ایک 10-15 منٹ پھر بیٹھنے میں پین ہوتا ہے. ایون ایک ہی پوزیشن میں ہم خود کو مینٹین نہیں کر پاتے. تو دس از دا انسٹیبلٹی. اینڈ انسٹیبلٹی لیڈ کیوں نہیں ہے؟ ڈیو ٹو پوسچر. اب اس کا بیک کے اوپر جو سی کرو تھا اور جو اس کا پوسچر مینٹین کر رہا تھا وہ اس کے پیلوک اور اوپر تھوریسک دونوں کو مینٹین کر رہا تھا, لیکن اب وہ اسٹریٹ ہو چکا ہے. تو مین تھوریسک کا سارا لوڈ لمبر کے اوپر ہے اور نیچے کی جتنا بھی فورس ہے وہ بھی لمبر کے اوپر ہے. تو مین وہ ایریا اب انسٹیبل ہے. وہ اس کی پوری ویٹ جو جتنی بھی ویٹ ہے یا جتنا واک کرتا ہے, کھڑا ہوتا ہے, وہ اس سے چند ٹائم کے علاوہ مینٹین نہیں کر پاتا, کیونکہ اسپائن کو تو ملٹی فیڈائی اسٹیبلائز کرتے ہیں. اف یو ہیو اے ویک ملٹی فیڈائی, تو جب ملٹی فیڈائی ویک ہو تو آپ کی ایکسٹینشن لوز ہو جاتی ہے. اینڈ جب ایکسٹینشن لوز ہو, آپ کی لمبر کی ایکسٹینشن ختم ہو, لارڈوٹک کرو ڈیکریز ہو جاتا ہے آپ کا, اینڈ دین انسٹیبلٹی آتی ہے. سیم ایز اٹ از کیس میں اب یہ بائک موسٹلی جو بائک یوز کرتے ہیں ان کی اب یہ چیز شروع ہوئی ہے. تو موسٹ آف دا پیشنٹ انسٹیبلٹی کے ساتھ آتے ہیں. اب موسٹ آف دا فیمیل انسٹیبلٹی کے ساتھ کیوں آتے ہیں؟ دا موسٹ امپورٹنٹ ریزن فلیٹس. وہ اپنی شوز میں فلیٹ زیادہ پہنتی ہے فار کمفرٹیبلٹی. ہاں ٹھیک ہے, اٹس نارملی کمفرٹیبل ہے, آپ کی سینٹر آف گریوٹی جو ہے وہ مینٹین رہتی ہے, بٹ آپ کا جو لمبر لارڈوٹک کرو ہے وہ ڈیکریز ہو رہا ہے اس کے ساتھ. کیونکہ جب آپ فلیٹ پہنتی ہیں تو آپ کا پوسٹیریئر پیلوک ٹلٹنگ ہوتا ہے, یا نارمل ہم اسے کہتے ہیں کہ نیوٹیشن ہو جاتی ہے, بٹ اگر آپ ہیل کی طرف آتی ہیں تو وہ آپ کے پیلوک کو ٹورڈ لے کے جاتی ہیں, اینڈ وہاں پہ لمبر لارڈوٹک کرو مینٹین رہتی ہے. سو لیکن کمفرٹیبل, ناٹ ٹو مچ. اب دوسری ریزن جو فیمیل کے لیے ہیں وہ یہ ہے کہ موسٹ آف دا ٹائم ان میں ڈیورنگ ڈیلیوری یا ڈیورنگ ان کی جو پریگنینسی ٹرائمیسٹرز چل رہے ہوتے ہیں, ان میں ایک ہارمون ریلیز ہوتا ہے ریلیکسن, جو ان کے سارے لیگمنٹس کو, جبکہ لیگمنٹ ہمیں اسٹیبلٹی بھی دیتا ہے, دے آر اسٹیٹک اسٹیبلائزرز. تو اس میں لیگمنٹ ان کے ریلیکس ہو جاتے ہیں تاکہ نیو ون ہے پروجنی ہے, جو نیو ون بیبی ہے اس کے لیے تھوڑا سا اسپیس ملے. بٹ
ان کی ریلیکسن ہارمون کی وجہ سے جب ان کے لیگمنٹ ریلیکس ہو جاتے ہیں تو ان کی باڈی ہائپر موبائل ہو جاتی ہے. تو ڈیورنگ پریگنینسی فیمیل ساری ہائپر موبائل ہوتی ہے. اب جب وہ کنسیو کر لیتے ہیں دین ڈیلیوری ہو جاتی ہیں, پھر اس کے بعد وہ اپنے آپ کو مینٹین کرنے کے لیے نہ سوئمنگ, ایکسرسائز, کچھ بھی جوائن نہیں کرتی, تو اس وجہ سے پھر وہ انسٹیبلٹی ان کو ڈیولپ ہو جاتی ہے. اب میل ٹو کمپیئر ٹو فیمیل, فیمیل میں انسٹیبلٹی زیادہ ہے. ریزن ان کی لائف سٹائل جو ہے, ایکسرسائز کرنا, واک کرنا, جم کرنا, یا موسٹلی کور اسٹیبلائزر پہ ورک آؤٹ کرنا, یا ان کی جو لائف سٹائل ہے وہ بھی ایسی نہیں ہوتی کہ وہ اس میں ان اپنے مسل کو ٹرین کر پائیں. سو ڈیو ٹو دس ریزن ان کو انسٹیبلٹی ڈیولپ ہو جاتی. اب پوسچر ان سارے میکینکس میں بڑا رول پلے کرتا ہے, کیونکہ اب آپ دیکھتے ہیں اینکائلوسپائن میں جب یا ایس آئی جے انوالو ہو جاتا ہے یا تھوریسک انوالو ہو جاتا ہے, تو اس میں اسٹوپ پوسچر یا فریکچر میں, لمبر فریکچر میں, سروائکل فریکچر میں, چلو سروائکل فریکچر تو اس میں اتنا وہ نہیں ہے, بٹ تھوریسک فریکچر میں اگر آپ دیکھیں کمپریشن فریکچر میں ڈی جنریشن کے بعد ایک اسٹوپ پوسچر ڈیولپ ہو جاتا ہے. تو اب وہ بڑا میٹر کرتا ہے, کیونکہ ہم پوسچر کی اسیسمنٹ سے ہی اپنی ٹریٹمنٹ اینڈ اپنی جتنی بھی ریہیبلیٹیشن ہے ان کو لے کے جاتے ہیں اوپر. شولڈر موسٹلی لوگوں کی رائٹ شولڈر ڈراپ, لیفٹ شولڈر ڈراپ, اسکیپولا جو ہے وہ اپورڈ ہائک ہوتا ہے, اوپر کی طرف چلا جاتا ہے, تو اس کی وجہ سے اس کی جو ریبس ہیں اس کے اوپر نیوٹیشنز آ جاتی ہیں, یا اس کے اوپر پیراڈوکسیکل موومنٹس آ جاتے ہیں, اوپر کی طرف ٹرانسفر ہو جاتے ہیں, پیچھے کی طرف شفٹ ہو جاتے ہیں. پھر نیچے ٹورڈ نی میں ایشوز آتے ہیں, نی کی مڈل سائڈ پہ کمپریشن, لیٹرل سائڈ پہ کمپریشن, اینکل انسٹیبلٹی, they are leading to all these things are leading to a postural instability. سو ہم اب موسٹلی ہم اپنی سب سے پہلے اگر آپ پوسچرل اسٹیبلٹی پہ یا پوسچرل ڈائنامکس پہ کام کرنا چاہتے ہیں یا اس سے اسسمنٹ کرنا چاہتے ہیں, سو فرسٹ آف آل واٹ از اے نارمل بایو میکینکس فار اے پرسن. ایک بندے کے لیے نارمل بایو میکینک کیا ہے, نارمل اسٹیبلٹی اس کی کیا ہے, نارمل اس کا پوسچر کیا ہے, یہ اسٹڈی کرنا از اے موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. جب آپ کو نارمل اسٹیبلٹی کے بارے میں پتا ہو کہ یار سروائکل کی جو بایو میکینکس ہے وہ تو ایسے کے ساتھ اس طرح ہے, اینڈ اگر لیٹ سپوز اب اس کی سروائکل جو آپ کا جو فارورڈ موومنٹ ہے, آپ کے فلیکسر ٹائٹ ہونے کے بعد جب آپ کا ہیڈ لیٹ سپوز آپ فون یوز کرتے تو آپ اس طرح یوز کرتے ہیں, اینڈ دن میں ہم اگر اپنا اسکرین ٹائم دیکھ لیں تو 6 گھنٹے 7 گھنٹے سب فون یوز کرتے ہیں. تو جب آپ اس طرح فون یوز کرتے ہیں تو آپ کی جو فلیکسر ہے وہ ٹائٹ ہو جاتے ہیں, وہ آپ کو فارورڈ پش کرتے ہیں. جب آپ کا ہیڈ فارورڈ کی طرف جاتے ہیں تو دس از کالڈ فارورڈ ہیڈ پوسچر. یہاں پہ آپ کا ہمپ ڈیولپ شروع ہو جاتا ہے. وہ ہمپ شو کرتا ہے کہ آپ کو جو لیڈنگ انسٹیبلٹی ہے سروائکل کی وہ شروع ہو چکی ہے اینڈ آپ فارورڈ کی طرف جا رہے ہیں. اب اس ٹائم میں جس انیشیل ٹائم میں ہم اس کے فلیکسرز کو اسٹریچ کرتے ہیں اور اس کو ریلیکس کرتے ہیں فارورڈ ہیڈ پوسچر کے لیے کہ یہ اسٹریچ کریں اور تھوڑی سی ویک ہو اور لینتھننگ ہو تاکہ اس کو واپس چھوڑ دے اپنی طرف. لیکن ہم نیک کی ایکسٹینسرز پہ پھر کام کرتے ہیں تاکہ نیک کی ایکسٹینسر اسٹرانگ ہے. تب نیک کی ایکسٹینسرز ہمارے پاس جب ٹرین ہوتے ہیں یا نیک ہمارے ملٹی فٹائی ہم ٹریننگ شروع کر دیتے ہیں تو اس کو پیچھے کی طرف واپس پش کرنے کی طرف لے کے آتے ہیں. لیٹ سپوز اگر یہ چیز ہم لے کریں اور نیک کی فلیکسرز کو ویک اینڈ ایکسٹینسرز کو اسٹرینتھنگ نہ کریں تو ہوتا کیا ہے, آفٹر سم ایئر یہ انسٹیبلٹی لیڈ کر جاتی ہے آپ کی اسٹرکچر کو, اور آپ کا اسٹرکچر چینجز کیا ہوتا ہے کہ اب مسل سے بات لیڈ کر چکی ہے آپ کے ورٹیبرل باڈیز پر, آپ کی بون کی ڈیفارمیٹی پہ. اب اسٹرکچرل ڈیفارمیٹی جب ڈیولپ ہوتی ہیں تب وہ ریورس نہیں ہوتی. دین آپ دیکھے ہوں گے موسٹ پیپل وہ کرتے ہیں اس طرح, بیٹھ اس طرح ہے, ان کی جو ایئر ہے وہ شولڈر اور کلیویکل سے کافی آگے کی طرف آ چکے تھے, ہم کہتے ہیں یار فارورڈ ہیڈ پوسچر ہے. اب آپ اس کے فلیکسرز پہ یا اس کے ایکسٹینسر پہ جتنا بھی کام کریں گے نہیں آئیں گے کہ اب اسٹرکچر مٹی آ چکی ہے. اب فارم ڈیفارمیٹی میں اب اسٹرکچر پہ سیم از اٹ از کیس ہے ہمارے پاس نارمل. اگر آپ اینکل کو لیتے ہیں یا آپ پاؤں فیٹ کی ایگزامینیشن کرتے ہیں, فلیٹ فیٹ, میڈل ٹلٹڈ, لیٹرل روٹیٹڈ, پوسٹیریئر پریشر
اگر میں خود وہ کروں اسسمنٹ کروں تو میں پیشنٹ کا سول جو شوز وہ یوز کرتا ہے تو میں سے کہتا ہوں آپ اپنی شوز اگر آپ اسسمنٹ کے لیے آتے ہیں, اگر اسپورٹس پیشنٹ ہوا لیٹ سپوز, یا کوئی بھی نارمل ایسا پیشنٹ ہو جو بیک کی ایشوز ہے, نی کی ایشوز ہے, تو میں اسے کہتا ہوں آپ اگر آئیں تو آپ اپنے وہ شوز پہنا کریں جو ڈیلی روٹین میں آپ زیادہ یوز کرتے ہیں. اس کا ریزن یہ ہوتا ہے کہ میں ان کے شوز چیک کرتا ہوں. اگر آپ ان کی شوز کے سول کو چیک کریں تو میڈیلی اگر آپ دیکھیں اگر کہ میڈل کی طرف وہ زیادہ ایٹ ہو چکا ہے, کھایا جا چکا ہے, لیٹرلی زیادہ کھایا جا چکا ہے, یا پوسٹیریور ہیل کی طرف سے اس کے شوز زیادہ یوز ہو رہے ہیں, یہ شو کرتا ہے کہ اس بندے کا جو ویٹ وہ کس طرف پہ زیادہ پڑ رہا ہے اور وہ کس طرف اپنی باڈی کا ویٹ شفٹ کر کے اس ایریا کو یوز کر رہا ہے. تو اب اس کی اینگل جو ہے اس کی جو اگر ہم جس طرح ایف ایس سی میں پڑھتے ہیں ریزولوشن آف ویکٹر, تو آپ پھر اس کے ویکٹرز دیکھیں گے کہ اس کا فورس نیچے میڈل سائڈ سے زیادہ جا رہے ہیں رائٹ سائڈ میں. لیٹ سپوز میڈل روٹیٹڈ ہے, فلیٹ فیٹ ہے, تو اب اس کا ویکٹر جو ہے وہ لیٹرل مینسکل کے اوپر زیادہ آ رہے ہیں, وہاں سے ڈیجنریشن سٹارٹ ہو چکی ہوتی ہے, تو وہاں پہ کمپریشن کر کے اس اسٹرکچرز کو ایٹ کر ہوتے ہیں اور اس کو وہاں پین آتا ہے. دین وہ سارا اینگل جیسے کہ اینگل آف انکلائنیشن ہے, اینگل آف ٹورجن ہے, تو اب یہ ہپ کے ساتھ اینگل آف ٹورجن جو ہے اب تمہارے نی کے ساتھ اینڈ ہپ کے نیک کے ساتھ ہم لیتے ہیں. اب اس کی انکریز اور ڈیکریز میں اس کے جینو ویرم ویلکم anterior version, retro version, اس کے اوپر افیکٹ آتا ہے. and then they lead to the pelvic and pelvic lead to the lumbar and lumbar lead to the thoracic and then cervical. تو فل پاؤں سے لے کر اس کی جو پوری بیک ہوتی ہے وہ بائی میکینیکل چین اس میں ڈفرنس آ گیا ہوتا ہے. اب لیٹ سپوز آپ کے رائٹ شولڈر ڈراپ ہے تو اس کی کمپنسیشن کے لیے آپ کا رائٹ جو پیلوک ہے وہ اوپر کی طرف آتا ہے, تو آپ کا کوارڈریٹس لمبورم ٹائٹ ہو چکا ہوتا ہے, انٹرکوسٹیلس پہ پریشر ہے. اب یہ اس پہ جب آپ واک کرتے ہیں جتنے مسل کو ڈیولپ کرتے ہیں وہ اسی ڈائریکشن میں ہوتے ہیں. اب جب آپ کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کا اسکیپولا بارڈر پریس ڈاؤن ورڈ اینڈ روٹیٹڈ آؤٹ سائڈ. تو ہم جب یہ سارے بایو میکینکس کو لیتے ہیں اس سے ہم ایک ہی چیز کو مینٹین رکھنا چاہتے ہیں, پوسچر کو. اب پوسچر کو مینٹین کس طرح رکھا جائے؟ سب موسٹ امپورٹنٹ تھنگ, آپ جب ڈیلی لائف میں جو کام آپ سب سے زیادہ کرتے ہیں آپ اس پہ فوکس رہیں کہ آپ کے شولڈر الائن ہے, آپ کے اسکیپولا الائن ہے, سروائکل آپ کا ٹھیک ہے. آپ موسٹ آف دا ٹائم جب بیٹھتے ہیں آیا اس طرح بیٹھتے ہیں, آپ ڈرائیونگ جب کرتے ہیں تو بیک گیئر یوز کرتے ہیں, یعنی کوئی ڈرائیونگ میں آپ کی سیٹ کمفرٹیبل ہے, فارورڈ ہے. یعنی اب لوگ موسٹلی کہتے ہیں کہ یہ لیم ایکسکیوزز ہیں, اگر کوئی کمفرٹیبل چیز نہ ہوئی تو ہم اس کام کو چھوڑ دیں. بالکل آپ نہ چھوڑ رہے ہیں, بٹ اگر آپ کو وہ کام لیٹ سپوز ایک ٹیچر ہے یا ایک لیٹ سپوز میں اسٹوڈنٹس لے لیتے ہوں, وہ نرسری سے پلے گروپ سے لے کر میڈیکل کے, چلو اگر ہم اپنے آپ کو لیتے ہیں تو کیریئر کی 20 سے 30 سال وہ پڑھتا رہتا ہے اور وہ ایک چیئر یوز کرتا ہے, اس کی سب سے مین امپورٹنٹ لائبریری میں پڑھتا ہے اور وہ فلیکشن میں جاتا ہے فلیکشن میں. تو اس کی جب ایک پرولونگ ایکٹیویٹی میں ہیں تو آپ اس پرولونگ ایکٹیویٹی میں اپنے کمفرٹیبل اپنی باڈی کا خیال ضرور رکھ سکتے ہیں. لیم ایکسکیوزز کچھ بھی نہیں ہے, چھوٹی سی موڈیفیکیشن آپ باڈی یا آپ کے اسٹرکچر کے لیے بہت ہیلپ فل ثابت ہوتی ہیں. سو دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از آپ اپنے اس ایکٹیویٹیز کو تھوڑا سا موڈیفائی کریں. ہم نارملی بھی جب ہمارے پاس پیشنٹ آتے ہیں تو ہم انہیں موڈیفیکیشن ہی دیتے ہیں. موڈیفیکیشن کس طرح دیتے ہیں؟ لائف اسٹائل موڈیفیکیشن دیتے ہیں. آپ بیٹھیں گے اس طرح, آپ اٹھیں اس طرح, ڈرائیونگ کے دوران یہ کریں, کمپیوٹر لیپ ٹاپ یوز کریں تو آپ اوپر کی طرف لے کے آئیں, آپ اپنے ٹورڈ آئی سائٹ کے لیول پہ لے کے آئیں تاکہ آپ کے ہاتھ اوپر ہو, آپ کی باڈی ایریکٹ ہو, آپ کا تھوریسک اسٹریٹ ہو, آپ کی لمبر پہ کرو مینٹین ہو. بیک گیئر یوز کریں. بینکر جتنی بھی ہیں, جتنے ایچ آر والے ہیں, جتنے بینکرز ہیں, ان ساروں کو جتنی بھی ایشوز ہیں وہ بیک کے ہیں. ریزن تو کائپوٹک کرو اینڈ فارورڈ ہیڈ پوسچر. ان کے جو وہ لوگ جن کی پھر آئی سائڈ ویک ہے وہ کمپیوٹر کے قریب بڑھ جاتی ہے, فون کے قریب جاتے ہیں, تو ان کو فارورڈ ہیڈ پوسچر چیزیں ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. سو دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ جو ہمارے سب سے زیادہ ڈیلی لائف کی, جیسے فون, آپ فون بہت زیادہ یوز کرتے ہیں, تو جب فون یوز کرتے ہیں ہم تو اس کو آپ موڈیفائی کریں, یا تو فون کی یوز کم کریں. اگر فون یوز کم نہیں کر سکتے تو آپ اپنے فون کا ویٹ دیکھیں وہ کتنا ہے, کیونکہ آپ جتنا ہیوی فون ہوتا ہے آپ ٹورڈ اس کے اتنے قریب جاتے ہیں فار کمفرٹیبلٹی لیول, تو آپ اس کا وہ لائٹ فون یوز کیا. پھر چلو وہ بھی نہیں ہے تو آپ موسٹ آف دا ٹائم آپ اس طرح اپنی ایک اسٹرکچر یا اپنی ایک ایسی باڈی پوزیشن ڈیولپ کریں
تاکہ وہ آپ کو کم سے کم آپ کا فارورڈ ہیڈ پوسچر کی ڈیولپ کرنے کی طرف لے کے جائیں. اوپر کی طرف پکڑیں, لیٹ کی یوز کیا کریں. اگر آپ کہیں کام کر رہے ہوتے ہیں تو آپ اس کو ٹائم پیسج آف ٹائم یوز کریں. اس کے ساتھ اگر آپ پھر بھی نہیں کر سکتے تو موسٹ تھنگ کہ آپ اپنے مسلس ڈیولپ کریں, پھر آپ اپنے ایکسٹینسز پہ کام کریں, اسٹریچنگ کریں پھر اینڈ آف دا ڈے, تاکہ جو چیز آپ کی ہو چکی ہے اب وہ ایگزاسٹ جو آپ کی باڈی ہو چکی ہے تو آپ اس کو ریکور کر پائیں. سو ایکسرسائز پیسز کے لیے امپورٹنٹ ہے کور اسٹیبلٹی, اسٹرینتھنگ, کیل اور موسٹ اور آئسومیٹرک ملٹیفیٹ ٹریننگ. تو یہ بڑی امپورٹنٹ ہے, بہت ضروری ہے کہ آپ اس کو مینٹین کر پائیں. تو یہ جو چیزیں ہیں کائپوٹک, ہائپر لارڈوٹک, ہائپو کائپوٹک, ہائپر کائپوٹک, فارورڈ ہیڈ پوسچر, اسٹروپ پوسچر, جیسے اب لیگ لینڈ ڈسکرپنسی ہے اس میں ایک پوسچر ڈیولپ ہو جاتا ہے تو وہ اسٹرکچرل ہیں, تو ہم اس کو پھر ایک پیتھولوجی میں لیتے ہیں اور اس کو پھر اس طرح ڈیل کرتے ہیں. بٹ اگر نارمل ایک اسٹوڈنٹ ہے اور ان کی جو پوسچر ہے اور اس کی پوسچر میں ڈیولپمنٹ میں کچھ ایشو آ رہے ہیں, آپ کی کلاس میں جتنی بھی لڑکے ہیں وہ جب شرٹ پہنتے ہیں, ٹی شرٹ, آپ سب کی پوسچر دیکھو, سب کی چینج ہوں گے. جتنی بھی فیمیلس ہیں وہ جتنے اگر اپنی شرٹس وغیرہ پہنتی ہیں تو اس کو دیکھو ان کی ساری پوسچر چینج ہوں گے. جو جم جاتا ہے اس کا پوسچر دیکھیں, اگر مسل اس نے غلط ڈیولپ کی ہوں گے تو وہ غلط نظر آئے گا. اگر اس کی ایک اسپورٹس پلیئر ہیں, اگر اس کی پوسچر کو آپ دیکھیں تو اس کا پوسچر الگ نظر آئے گا. اٹس آل اباؤٹ یور پوسچر, ہاؤ یو گوئنگ ٹو ڈیولپ یور مسل. اس چیزوں پہ یہ بہت ایک کمنگ ایک بہت بڑا ایشو ہے. بائک یوز کرنا, گاڑی غلط یوز کرنا, اوور یوز کرنا, اوور اسٹرکچرس کو یوز کرنا, the way you sit, the way you walk, the way you stand, the way you perform your activity, daily life activity میں آپ different فرنیچر سے اور different چیئر سے گزرتے ہیں, آپ اس پہ گھنٹوں بیٹھے رہتے ہیں, لیکن آپ کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ کون سے مسل یوز ہو رہے ہوتے ہیں اور کون سے مس یوز ہو رہے ہوتے ہیں, کون سے اسٹرکچر ٹائٹ ہو رہے ہیں, کون سے لینتھننگ ہو رہے ہیں. تو امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اگر آپ اتنی پرولونگ ایکٹیویٹی میں ہیں یا آپ کی پرولونگ کی مسل یوز کر رہے ہیں, آپ پرولونگ اس چیز لائف کے ساتھ آپ کی وہ چیز چل رہی ہے, تو پھر آپ اس کے لیے تھوڑی سی موڈیفیکیشن کریں. اب جو لیٹ سپوز جو شاپ کیپر ہیں, چوکیدار جتنے بھی ہیں, وہ کھڑے ہوتے ہیں, تو میں اس کو ان کو وہ جب آتے ہیں تو ان کو پلانٹر فیشیٹس زیادہ ہوتے ہیں. تو میں انہیں کہتا ہوں آپ اپنے ڈریس کے اوپر پیسے نہ خراب کریں, آپ اپنے کھانے پہ پیسے اتنے خراب نہ کریں, آپ 6 منتھ میں اپنے لیے بیسٹ شوز لیا کریں. کیونکہ آپ موسٹ آف ٹائم 8-10 گھنٹے ڈیوٹی دیتے ہیں, آپ کھڑے رہتے ہیں, اسٹیٹک رہنے سے ویسے ڈی جنریشن زیادہ شروع ہو جاتی ہے. اگر آپ لیٹ سپوز فارورڈ اینڈ بیکورڈ موو کر رہے ہوتے ہیں نا, تو اس سے آپ کے ڈسک جو ہے اس کی جو نیوکلیس پلپوسس ہے وہ آگے اور پیچھے کی موومنٹ سے, بیک اینڈ فورتھ موومنٹ سے وہ نرش ہوتی ہیں وہ ڈسک, اینڈ وہ ڈی جنریٹ نہیں ہوتا. لیکن جو لوگ اسٹیٹک ہوتے ہیں اور پریشر ڈالتے ہیں وہ ڈی جنریٹ ہو جاتے ہیں. تو میں ان کو کہتا ہوں آپ جب کھڑے رہتے ہیں تو آپ کا فیشیا اتنا تھن ہو چکا ہوتا ہے اور اس کی سپلائی اتنی کم ہو چکی ہوتی ہے کہ اس کی وجہ سے اس میں پلانٹر فیشیٹس ان کو ہو جاتا ہے. تو میں کہتا ہوں آپ اپنی شوز کا خیال رکھا کریں. تو اگر لوگ مجھے کہتے ہیں ینگ کہ ہم ڈریسنگ چیزوں پہ, تو میں کہتا ہوں ہیلتھ پریورٹی میں, آپ اپنے ہیلتھ پہ خیال, آپ اپنے لیے چیئر کمفرٹیبل لیں. اگر آپ اسٹڈی زیادہ کرتے ہیں بیک چیئر یوز کریں. اگر آپ ڈرائیونگ زیادہ یوز کرتے ہیں تو آپ اپنے لیے گاڑی کی سیٹ کو کمفرٹیبل کریں, بیک چیئر یوز کریں. اگر فیمیل ہے تو اپنا فٹ ویئر کے اوپر کام کریں, اپنی ایکسرسائز کے اوپر کام کریں. اگر لڑکے ہیں تو وہ واک کے اوپر کام کریں, اپنے فٹ ویئر کے اوپر کام کریں. سو دیر از اے موسٹلی مطلب کو تمہاری جو جتنی بھی ایکسپینس, مجھے نہیں لگتا کہ اسے کہیں زیادہ اوپر آتا ہے, بٹ اسی رینج میں آپ کی ہیلتھ کی جو میجورٹی ہیں وہ آپ کی سیکیور رہتی ہے. سو دس از دا آل تھنگ اباؤٹ پوسچر. اینڈ اگر آپ کو کوئی کویسچن ہے آپ کر سکتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام, کون بات کر رہے ہو؟ سر میں تنویر احمد سکھر آئی یونیورسٹی سے بات کر رہا ہوں. Excuse me, سمجھ تو تنویر. آیا ہے لیکن اتنا جی زیادہ ہائی لیول پہ نہیں آیا ہے, تو کائنڈلی آپ سلائڈ شیئر کر سکتے ہیں ہمارے ساتھ. شور. سلائڈ میں آپ کی جو جس نے سیشن ارینج کیے عبد الباسط, میں اس کے ساتھ ضرور وہ کروں گا, اینڈ دین وہ آپ کے ساتھ سلائڈ کو شیئر آپ کی کون سی سیمسٹر ہے ابھی؟ میرا سر 7واں. اچھا 7 سے. آپ کہاں سے ہیں؟ میں سندھ سے ہوں, خیرپور ڈسٹرکٹ.
اچھا آپ اس طرح کریں دی فیزیوتھراپی کلینک کے نیم سے فیس بک کے اوپر میرا پیج ہے جس میں میرا کلینک اور جتنا بھی ڈپارٹمنٹ ہے وہ سب ہے مور دین ہنڈریڈ اینڈ اپنی دیے کلینک کے اور اس میں اس کے سمٹمز ان کی اور ان کی کو اور ان کی پکچرز کو ان کے ایکس رے اور ان کی میں نے وہ پوسٹ کیے تو آپ ہیلپ لے سکتے ہیں. اگر ان کی ایم آر اور سی ٹی اسکین چیزیں ہیں وہ اور اس کے اوپر آپ مجھ سے وہاں میسج وغیرہ بھی کر سکتے ہیں اور میں وہاں پہ ایکسپلین کر سکتا ہوں. اس میں ہمارے جتنے انٹرنشپس اور پروگرامز جس میں بہت سارے اسٹوڈنٹس آتے ہیں وہ سے جتنی بھی ڈسکشن ہے وہ سب اس میں موجود بھی ہیں تو آپ وہاں سے ہیلپ لے سکتے ہو. یہ سر انشاءاللہ آپ سے فیوچر میں ڈسکشن کریں گے. سر میرا ایک سوال تھا جو ہمارے جو لائف سٹائل ہے اس کی وجہ سے جو ہمارے پوسچرز بن جاتے ہیں تو اس کو ریکور کرنے کے لیے آپ نے کہا تھا ایکسرسائز کرنی چاہیے تو آپ نے جو بھی تو ایکسرسائز کوئی باڈی کو ری اسٹرکچر کرنے کے لیے یا مینٹین کرنے کے لیے کوئی پرٹیکولر ایکسرسائز ہے یا کوئی بھی ایکسرسائز بندہ کر سکتا ہے؟ ڈیفینیٹلی دیکھو نہیں کوئی بھی نہیں کر سکتا. لیٹ سپوز اگر آپ نے بائسپ کو ڈیولپ کرنا ہے تو آپ بائسپ کے لیے ایکسرسائز کرتے ہیں اور اس میں پھر بائسپ کے لیے جب آپ دیکھو تین چیزیں ہیں. دیر از تھری تھنگز, یہ ہمیشہ یاد رکھو. دا موسٹ امپورٹنٹ دیر از تھری تھنگ. ایک پاور ہے, ایک انڈیورنس ہے اور ایک اسٹرینتھ ہے. پاور یہ ہے کہ اگر تم 100 kg کا ویٹ لفٹ کرتے ہو دس از پاور, لیکن پھر تم 100 kg کی ویٹ کو لفٹ کر کے اسے 10 منٹ تک پکڑتے ہو دس از انڈیورنس. اور پھر تم 100 kg کی ویٹ کو اوپر کرتے ہو 10 منٹ کے لیے پکڑتے ہو پھر نیچے پھر اوپر کرتے ہو پھر پکڑتے ہو, اٹس مین آپ کا جو اسٹرینتھ ہے وہ ڈیولپ ہو چکا ہے. اب نارملی جتنی بھی باڈی بلڈر ہیں آپ ان کو کہو کہ آپ یہاں سے وہاں تک بھاگ جائے تو ان کی سانس ٹوٹ جاتی ہے کیونکہ ان کی کارڈک مسل ڈیولپ نہیں ہوتے ہیں. اب جو سوئمر ہیں ان کو آپ کہو کہ آپ ویٹ اٹھائیں تو وہ سوئمنگ کر سکتے ہیں لیکن ویٹ نہیں اٹھا سکتے کیونکہ ان کی جو بلک مسلز ہے وہ ڈیولپ نہیں ہوئے ہوتے ہیں. تو دیر از اسپیسیفک ایکسرسائز جو آپ کی اگر آپ کے پوسچر کو اسسٹ کیا جائے اور آپ کے پوسچر میں لیٹ سپوز آپ کا فارورڈ ہیڈ پوسچر ہے یا آپ کا ایریکٹ پوسچر ہے, کائپوٹک ہیں, اسٹریٹ اسپائن کے ساتھ ہے, ہائپر لارڈوٹک کرو ہے, اسٹوپ پوسچر ہیں, تو جب آپ کا پوسچر اسسٹ کیا جائے اور پھر پتہ لگایا جائے کہ اس کی پوسچر کے جو شیپ ہے وہ اس طرح ہے, پھر ہم اس مسلس کے اوپر کام کرتے ہیں جو آپ کے اس کی ریکریکشن کرتے ہیں. اب اگر ہر مسل کے اوپر کام کرو گے لیٹ سپوز ایک فارورڈ ہیڈ پوسچر راؤنڈڈ شولڈر میں اور اب میں پیکٹورلز کے اوپر بھی کام کر رہا ہوں کہ اسٹرینتھ اپ ہو تو یہ تو اور بھی مجھے راؤنڈڈ کر دے گا اور پھر میں ایکسٹینسز پہ بھی کام کروں گا تو اس مین ایکول ٹو زیرو. یہاں سے تم پیکس کو ٹائٹ کر رہے ہو کہ شولڈر آگے آ جائیں, وہاں پر تم رومبائٹ کو ٹائٹ کر رہے ہو کہ پیچھے چلے جائیں, بس اس کا ریزلٹ تو زیرو ہوگا. لیکن سب سے پہلے آپ اپنے پوسچر کی اسسمنٹ کرائیں گے, اس کے بعد ایک اسپیسیفک کائنڈ آف ایکسرسائز ہیں جو آپ کے پوسچرز کو مینٹین رکھتے ہیں. ایون ایکسرسائز کرتے ہو جم میں ہماری جتنی بھی لڑکیاں آج کل اگر وہ جم جو کرتے ہیں ان کی اگر آپ باڈی کو ان کو آپ شرٹ ہٹا دیں ان کی باڈی کو اسس کریں, ایک چیسٹ چھوٹا ایک چیسٹ بڑا, کوئی ڈرپ ڈاؤن ہوگا ایک اوپر کی طرف ہوگا, اپر ٹریپ ایک ہائک ہوا ہوگا ایک ڈراپ ہوا ہوگا. یہ ریزن کیا ہے؟ ریزن اس کی یہ ہے کہ اب وہ اسی مسلس کو اسی غلط پوسچر کو اور بھی اسٹرینتھ اپ اور باڈی بلڈنگ سے ڈیولپ کر رہا ہوتا ہے. اس کی سوچ میں ہوتا ہے کہ یہ ٹھیک ہو جائے گا, ایسے نہیں, آپ اسی مسلس کو اور بھی بڑا کر رہے ہو, اس کو اور بھی چھوٹا کر رہے ہو. اگر وہ 10 kg بڑا ہو رہا ہے تو یہ 5 kg ہو جائے گا, وہ 15 تو یہ 10, لیکن وہ گیپ کبھی بھی پورا نہیں ہوگا کیونکہ آپ کی پوسچر ہی غلط ہے. تو یہ ایک بہت بڑا ریزن ہے کمنگ ڈیز اور ناؤ ڈیز میں چل بھی رہا ہے کہ جتنی بھی جم کر رہے ہیں وہ سارے ان کی پوسچر جتنی بھی ہے وہ پوسچر کی الائنمنٹ ان کی ٹھیک ہے. سو آپ کا کویشچن اچھا تھا لیکن آپ پہلے اسیس کریں اس کے بعد ایک اسپیسیفک ایکسرسائز کی طرف آئیں. تھینک یو سر ایک میری اور ریکویسٹ بھی ہے کہ آپ جو ہے نا جو بھی پوسچرز ہیں کچھ جو مین ٹائپس ہیں اور اس کے لیے جو ایکسرسائز چاہیے تو آپ وہ ہمیں پکٹوریل فارم میں یا سلائڈ کی فارم میں سینڈ کر سکتے ہیں. بالکل میں کر سکتا ہوں. میں نے کہا میرا جو پیج ہے دا فیزیوتھراپی کلینک اس میں افریدی میڈیکل کمپلیکس ہے, اس میں ہماری سینئر بھی ڈاکٹر محمد بن افسر جان جو ابھی کونسل کے ہیڈ بھی ہیں, لیکن اس طرح ہے کہ وہ پیج ہے وہ پیج اس کے اوپر میرا کانٹیکٹ نمبر سب کچھ ہیں تو آپ اس میں مجھے میری روٹین میری بہت بزی رہتی ہیں فرام مارننگ 9 سے نائٹ 2-3 تک میری کلینکس اور چیزیں چلتی رہتی ہے, لیکن سیٹرڈے فرائیڈے سیٹرڈے سنڈے میں پھر بھی کچھ نہ کچھ ٹائم نکل جاتا ہے, میں آپ کو وہ ضرور شیئر کروں گا.
اور اس کی ریلیٹڈ جتنی بھی لیکچرز وغیرہ ہیں وہ میں ضرور آپ کو شیئر کر دوں. ٹھیک ہے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر ثناء اللہ بات کر رہا ہوں. میں بھی سکھر آئی ڈی کا جو ایکس اسٹوڈنٹ رہ چکا ہوں. مجھے اصل میں یہ پوچھنا تھا کہ میرے کچھ فرینڈس ہیں ان کے ساتھ یہ ایشوز ہیں کہ کچھ فرینڈ کے ساتھ تو یہ ایشوز ہیں کہ ان کے L5 یا L4 میں کمپریشن آ چکا ہے. اس سے ریلیٹڈ جو جی تو اس سے ریلیٹڈ جو میڈیکل جو ہم نے ڈاکٹر کے پاس گئے تھے آرتھو اسپیشلسٹ کے پاس, تو وہ کہتے ہیں کہ اس کا کوئی سولوشن نہیں. کیوں نہیں ہے وہ کہتے ہیں اس کا کوئی سولوشن نہیں ہے. اونلی جی سر وہ کہتے ہیں اونلی سولوشن ہے کہ آپریٹ کروائیں یا ٹولریٹ کریں. تو اس سے ریلیٹڈ مجھے یہ پوچھنا تھا کہ انہوں نے ایک اور چیز سجیسٹ کی تھی, وہ تھی فزیوتھراپی. تو فزیوتھراپی میں ہم جب بھی ان کو لے کے جاتے ہیں, ان دوستوں کے ساتھ جب بھی جاتے ہیں, تو فزیوتھراپسٹ کے پاس 3 چیزیں ہوتی ہے. ایک ٹینس نام کی, ایک جو ہے نا ایک بیٹری. سوری میں آپ کو کٹ کروں. ایک تو میں نے میسج میں ایک اپنا جو فیس بک پیج ہے اس کا میں نے پکچر سینڈ کیا, اس میں وہ ہے, آپ اس کو سرچ کر سکتے ہیں. دوسری بات یہ نا, آپ نے L4 L5 کی بات کی ہے. اب ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ L4 L5 کا اگر اس کو ایشو ہے تو ایشو کس حد تک ہے. گریڈ 1 ہے, گریڈ 2 ہے, گریڈ 3 ہے. اگر نرو کی کمپریشن زیادہ ہے اور اس کے پاؤں کی طرف پین جاتا ہے, یا رائٹ پاؤں کی طرف جاتا ہے, لیفٹ کی, یا دونوں طرف جاتا ہے بائیلیٹرل, اب پاؤں نم ہوتا ہے, سن ہوتا ہے, چلنے میں تکلیف زیادہ ہے, بیٹھنے میں تکلیف زیادہ ہے, اسٹینوسس ہے یا ڈسک بلج ہے. اب کتنے گریڈ تک ڈسک بلج ہے؟ ایون کوئی مائٹومل ویکنس تو نہیں ہے, اس کے پاؤں میں کوئی کمزوری تو نہیں آ رہی, اسکن کی کوئی برننگ سینسیشن تو نہیں ہوتی, کوئی جلن وغیرہ تو اس کے پاؤں میں نہیں ہوتی. اب ان ساری اس کو آپ دیکھتے ہو, جب آپ دیکھتے ہو آپ ایم آر دیکھتے ہو. پھر اب آپ ایم آر کے تھرو دیکھتے ہو کہ آیا ڈسک بلج کوارڈل مائگریٹڈ تو نہیں ہے, کوئی نرو کو ڈیمیج تو نہیں کر رہا, کیونکہ ونس دا نرو ڈیمیج پھر وہ کبھی بھی ریکور, مائٹومل لوز کبھی بھی واپس نہیں آتے. اگر اس کا پاور کم ہو گیا تو کبھی بھی ریکور نہیں ہوگا, اس کی ایج پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. دین ایک بیسٹ فزیوتھراپسٹ پھر جب اس چیزوں کو رول آؤٹ کرتا ہے, پھر اس کو ایک سنڈروم سے نکالتا ہے کہ آیا یہ ڈسک بلجی ہے یعنی پیریفارمس سنڈروم ہے, یہ نرو ٹائٹنس تو نہیں ہے, کوئی لمبر انسٹیبلٹی تو نہیں ہے, کوئی اریٹیشن تو نہیں ہے, کیپسولوٹائٹس تو نہیں ہے, کوئی فیسٹ ایشو تو نہیں ہے. تو ان ساری چیزوں کو رول آؤٹ کرنے کے بعد پھر آپ ایک فیصلہ لیتے ہو کہ اب اس میں سرجری کتنی % ضروری ہے اور کتنی فزیوتھراپی سے ٹریٹ ہوگا. کیونکہ فرسٹ لائن جو ہے وہ ہے آپ کی فزیوتھراپی, دین میڈیکیشن, دین انجیکشن اینڈ دین سرجری, لاسٹ آپشن. تو اگر آپ اس طرح ہے تو اس کی ایم آر آئی میرے ساتھ شیئر کر لیں, میں اس میں اپنا میسج میں اپنا کانٹیکٹ نمبر آپ کو سینڈ کر دیتا ہوں. آپ مجھے اس پہ ایم آر آئی اس کی سینڈ کرے, اور اس کی جو سمٹمس ہے کہ اس کو کیا کیا ایشو ہے وہ مجھے سینڈ کر دے, تو انشاءاللہ میں آپ کو اس پہ بہتر آئیڈیا دے دوں گا. اور یہ آرتھوپیڈک کا کام ہے بھی نہیں, یہ کام ہے آپ کے ان کا نیورو سرجن کی. ٹھیک ہے, کیونکہ نیورو سرجن اسپائن کو ڈیل کرتا ہے. آپ کہاں سے ہیں؟ سندھ سے سر. اچھا ٹھیک ہے, آپ مجھے موسٹ آف پرابیبلی میں نے دونوں نمبر سینڈ کیے اپنے, آپ اس پہ مجھے کسی پہ بھی ایم آر آئی اور چیزیں سینڈ کر سکتے ہیں, میں آپ کو انشاءاللہ ضرور اس کے لیے لیٹر گائیڈ کر دوں گا. اوکے تھینک یو سر. اینی کوسچن؟ ہیلو سر. سر ایک میں نے کیس دیکھا ہوا ہے کہ ایک بندہ ہے, اس کی باڈی کا جو ویٹ ہے نا, مسلز گروتھ ہوتی ہے وہ امبیلنس تھی, مطلب کہ جو باڈی کا اپر پارٹ تھا وہ تھوڑا سا پتلا تھا اور نیچے والا جو ہے وہ تھوڑا موٹا تھا. تو یہ کیا یہ بھی پوسچر کا ہوتا ہے یا کسی اور چیز کا ہوتا ہے؟ تو آپ کنڈیشن بتا رہے ہیں نا, یہ موسٹ آف دا ٹائم فیمیل کے لیے ہوتا ہے. فیمیل اس طرح شیپ کو ارینج کر دیتی ہے کہ لوور لمب ان کا بڑھ جاتا ہے اور اپر باڈی جو ان کی وہ کمزور ہو جاتی ہیں. اگر میل میں ہوتا ہے تو پھر دیکھنا پڑتا ہے. موسٹ آف دا ٹائم یہ اس طرح ہے کہ ان کی باڈی میں نیچے سویلنگ آ رہی ہوتی ہے, لمف ڈرینیج ہونا شروع ہو جاتے ہیں, پھر ان کے اپنی شوز اس میں نہیں آتے ہیں, وہ اپنی چپل جو پہنتی ہیں تو اس میں پاؤں میں درد ہوتا ہے, کاف کے ایریا میں درد ہوتا ہے, لیتارجک تکان بڑی جلدی ہوتی ہے ان کو. تو یہ ان کی لمف ڈرینیج جو ہے وہ دیکھنا پڑتا ہے. کڈنی, کارڈک ایشو اور کوئی ایکسٹرا سیلولر جو فلوئڈ ہے جس کی لمف ڈرینیج اس کی فیلئر ہے, اس کو دیکھنا پڑتا ہے کہ وہ کیا ہے. تو اب یہ ادر دین مطلب کوئی ریہیبلیٹیشن کے سائڈ بائی سائڈ اس کو میڈیکل فزیشین کے ساتھ, کارڈک سرجن کے ساتھ یا کوئی بھی
اچھا فزیشین اس کو ڈیل کر سکتا ہے کہ اب اس کے ایشوز کیا ہیں. اگر لوور باڈی میں سویلنگ ہے اور اوپر کی جو باڈی ہے وہ ویک ہے تو اٹس مسٹ بی سم مطلب فیلئر ٹو دا سم لمف ڈرینیجز, تو آپ اس کو پیتھولوجیکل کسی اور طریقے سے ٹریٹ کر سکتے ہیں. سر یا کسی بندے کی ویٹ کی وجہ سے جو ویسٹ سائز ہوتی ہے وہ بڑھ جاتی ہے ویٹ گین کی وجہ سے, یا اس کا بیٹھنا اسی طریقے سے ہوتا ہے کہ باقی باڈی نارمل ہوتی ہے مگر ویسٹ سائز بہت زیادہ ہوتی ہے نارمل بندے سے, تو یہ بھی پوسچر کا ہے؟ اچھا دیکھو دیر از ٹو تھنگس نا. ایڈیپوس ٹیشوز ہم کہتے ہیں. ایڈیپوس ٹیشوز وہ ٹیشوز ہیں جو آپ کی فیٹس کو اپنے ساتھ سیو کرتا ہے. چربی کا ایک لیئر ہوتا ہے, چربی کا وہ کولیسٹرول کا ایک لیئر آپ کی اسکن میں ہوتا ہے. تو جو میل ہے, میل کا ایبڈومن کی ایریا پہ بہت فیٹی لیئر ہیں. دیکھو نارملی ہم اگر اس میں جائے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ آپ جب کھانا کھائیں تو آپ الٹا نہ لیٹیں. اچھا موسٹلی ریزن کیا ہے؟ ریزن یہ ہے کہ آپ کا جو فیٹی لیئر ہے, لوگ کہتے ہیں کہ کھانے کے بعد پیٹ کے اوپر ہاتھ نہ پھیرو. چلو یہ تو ایک لیم باتیں ہیں, اب اس کو تھوڑا سا سائنٹیفکلی اور میڈیکلی ڈیل کرتے ہیں. ایشو یہ ہوتا ہے کہ جب بھی آپ اپنے ایبڈومن کے اوپر ہاتھ پھیرتے ہو یا جب بھی آپ لیٹ سپوز کھانا کھاتے ہو, آپ گاڑی میں جاتے ہو, آپ کا ایبڈومن وائبریٹ ہوتا ہے, آپ بائک کے اوپر جاتے ہو, آپ کا ایبڈومن وائبریٹ ہوتا ہے, تو یہاں پہ ایڈیپوس ٹیشوز ایکٹیو ہو جاتے ہیں اور آپ جتنا بھی کھانا کھاتے ہو وہ فیٹ پہ کنورٹ ہو کے یہاں پہ سیو ہوتا ہے. تو آپ نے دیکھے ہوں گے نارمل لوگ ٹھیک ہوتے ہیں جب واک کرتے ہیں, چلتے پھرتے ہیں, ان کے پاس گاڑی نہیں ہوتی, جیسی وہ بائک اور گاڑی کی طرف آتے ہیں, ٹریولنگ کی طرف آتے ہیں, تو ان کا پیٹ پھولنا شروع ہو جاتا ہے, ویسٹ لیول جو ہے یہ پھولنا شروع ہو جاتا ہے, موٹا ہونا شروع ہو جاتا ہے, کیونکہ وہاں پہ فیٹ کی ایکومولیشن سٹارٹ ہو جاتی ہے. اب فیمیل کا بریسٹ ایریا میں زیادہ ہے تو وہاں پہ ان کے ایڈیپوس ٹیشو جب سیونگ کرتے ہیں تو وہاں ان کی بریسٹ لیول پہ انکریزمنٹ آتی ہے, لیکن یہاں پہ ایبڈومن میں آتی ہے. تھائی کی انر سائڈ, میڈل سائڈ آف دا تھائی, یہاں پہ ایکومولیشن زیادہ ہوتی ہے کیونکہ یہاں پہ کولیسٹرول فیٹی لیئر زیادہ ہے. تو یہ ریزن ہو سکتے ہیں. تھینک یو سر. ہیلو السلام علیکم. جیسے آپ نے بتایا کہ اسپیسز اور کائفیوسس ایسا کچھ, تو پین اور ڈسیبلٹی کے بارے میں بتایا, کرو کے پوسچر کے بارے میں جو ڈفرینٹ ہو جاتا ہے. تو ابھی کسی نے کوشچن بھی پوچھا تھا کہ L4 اور L5 میں مطلب کافی زیادہ سیویئر ہو گیا ہے, تو ایسے کوئی سمٹمس ہیں جس سے ہمیں پہلے ہی پتا چلے؟ کیونکہ اکثر ہمیں جب بھی پین ہوتا ہے تو ہم کوئی پین کلر لے کے اس کو اگنور کر دیتے ہیں, مطلب ہم اتنا سیریس نہیں لیتے ان باتوں کو. تو بفور اٹس اکر لائک ایکسٹینسو ٹریٹمنٹ, تو کچھ ایسے سمٹم جس سے ہمیں پہلے ہی پتا لگ جائے کہ ہم کوئی پین اور ڈسیبلٹی کی طرف جا رہے ہیں, تو ایسے کوئی سمٹم؟ یہ بہت اچھا کویسچن ہے, یہ بہت اچھا کویسچن ہے. دیکھو اپنے ساتھ دو چیزیں بڑی سمپل کر کے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. یہ نیورو فزیشین یا سرجن یا آرتھوپیڈک سرجن یا جتنی بھی ہیں, یہ کافی زیادہ ہم ان سے بہتر اس طریقے سے سمجھتے ہیں. دیکھو جب بھی دیر از ٹو پاسبلٹیز, ڈسبلج, سٹینوسس, ایکیوٹ ڈسبلج اور سٹینوسس. اچھا دونوں کیا ہے؟ اگر کوئی کہتا ہے کہ میں جھک رہا تھا اور جیسی جھک کے میں نے وزن اٹھایا تو ایک چک سی پڑ گئی مجھے, میں بالکل اسٹریٹ ہو گئی, پھر نہ رکوع میں جا سکتی تھی, سانس بھی نہیں لے سکتا تھا میں یا لے سکتی تھی میں. سو دیر از ٹو پاسبلٹی, یا تو اسپازم ہوا ہے, اس کو مسل ٹیئر, تو وہ 3-4 دنوں میں ہیٹنگ سے اور میڈیکیشن سے اس سے مسل ریلیکسن سے ٹھیک ہو جائے گا. اگر یہ کہتا ہے کہ نہیں جیسی ایک کمر میں میرے ایک ساؤنڈ سا آیا اور بس میں بالکل اسٹریٹ ہو گیا اور میرا پین نیچے پاؤں کی طرف جا رہا ہے, جب بھی ریڈیکلوپیتھی ہو, ریڈیٹنگ پین ہو, آپ کا کمر سے نیچے پاؤں کی طرف پین جاتا ہو, فرسٹ انڈیکیشن یہ اچھی بات نہیں ہے. پین بھی جاتا ہے اور پاؤں نم بھی اور سن بھی ہو جاتا ہے. نمنس, ٹنگلنگ سینسیشن, ایک ڈفرنٹ سینسیشن ہوتی ہے کہ ٹنگلنگ بھی ہے, نمنس بھی ہے, مجھے اس طرح ہوتے ہیں, تو یہ کمر سے نیچے پاؤں کی طرف. دا سیکنڈ انڈیکیشن یہ اچھی بات نہیں ہے. پین ریڈیٹ کرنا, نم ہونا پاؤں, اٹس ناٹ اے گڈ تھنگ. تھرڈ, پین بھی جاتا ہے ایک خاص پیٹرن میں, یہ نہیں کہ پورے پاؤں میں درد نیچے جا رہے ہیں, ایک خاص لائن میں پیچھے پین جاتا ہے, ایک پاؤں نم اور سن ہونا شروع ہو جاتا ہے, پاؤں کی کچھ انگلیاں جو ہے وہ سن ہونا شروع ہو جاتی ہیں یا پوری پاؤں. دوسری بات, آپ کو ایک برننگ سینسیشن ایک خاص پیچ پر اسکن میں, پورے پاؤں میں کسی خاص ایریا پہ برننگ ہو رہی ہے. یہ تھرڈ چیزیں ہیں کہ آپ کو یہ تو سینسری ہے کہ آپ کو پین آئے, آپ کو نمنس ہو, آپ کو برننگ سینسیشن ہو. اگر وہ بندہ کہہ رہے کہ پہلے میں چلتا تھا اب مجھ سے پاؤں سے چپل گرتا ہے, تو یہ تو بہت خیر کرونک کیس میں ہے کہ مائٹومل ویکنس آئے, اس کا پاؤں کمزور ہونا شروع ہو جائے, تو ہم کہتے ہیں یہ اچھے سائن نہیں ہے.
اگر آپ کو پین ہے اور ریڈیٹنگ ہے تو کنسلٹ کریں. پین ہے, ریڈیٹنگ ہے اور نمنس ہے تو کنسرن کریں. برننگ سینسیشن ہو, ویکنس ہو تو کنسرن کریں. اب چلو ٹھیک ہے, اگر آپ کو یہ سارے سمٹمز ہے تو دس از شیاٹیکا, تو پھر آپ رول آؤٹ کریں کہ اب شیاٹیکا تو ہے آئٹس بلج کی وجہ سے کہ پیریفارمس سنڈروم ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں جب ہم چلتے ہیں تو پاؤں میں درد شروع ہو جاتا ہے, نیچے کی طرف آتا ہے, پاؤں سن ہو جاتا ہے, نم ہو جاتا ہے, اور پھر جب ہم بیٹھ جاتے ہیں تو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. دس از اسٹینوسس. اسٹینوسس کیا ہے, اور جو سمٹم ہے اسے ہم کہتے ہیں کلوڈیکیشن. اسٹینوسس کیا ہے, جب آپ کی اسپائنل کارڈ کی کینال کمپریس ہو جاتا ہے اور وہ تنگ ہو جاتا ہے, نیر ہو جاتا ہے, ڈیو ٹو ڈس بلج, ڈیو ٹو اینی آسٹیوفائٹس, ڈیو ٹو اینی کنڈیشن, بہت سارے ریزنز ہو سکتے ہیں کہ آپ کا کینال تنگ ہو جاتا ہے. اینڈ دین اب وہ تنگ کینال کی وجہ سے آپ جب اٹھتے ہو ایکسٹینشن میں آتے ہو وہ اور بھی تنگ ہو جاتے ہیں, پھر آپ کا پاؤں سن اور نم ہونا شروع ہو جاتا ہے, پھر آپ بیٹھتے ہیں, پھر ٹھیک ہوتے ہیں, پھر اٹھتے ہیں, پھر چلتے ہیں, پھر پین, پھر آپ بیٹھتے ہیں. تو ہم کہتے ہیں یہ تو کلوڈیکیشن ہے, اس کو بیٹھنے میں آرام ملتا ہے اور چلنے میں اس کو ریلیف ملتا ہے, تو ہم اس کو اسٹینوسس کہتے ہیں. اٹس ناٹ اے گڈ سائن, آپ کنسرن کریں. دوسرا, اگر ایک بندہ کہتے ہیں جب میں بیٹھتا ہوں تو پین شروع ہو جاتا ہے, جب کھڑا ہوتا ہوں چلتا ہوں تو پھر ٹھیک ہو جاتا ہوں, دس از ایکیوٹ ڈس بلج. اور پھر پاؤں کی طرف پین آتا ہے تو پھر بھی کنسرن کریں کہ آپ کا ایکیوٹ ڈس بلج ہے کہ وہ پتہ لگے. اگر نارمل کمر میں درد ہے, آپ زیادہ کڑی ہوتی ہے, کبھی ایک پاؤں پہ شفٹ ہوتا ہے وزن, کبھی دوسرے پاؤں پہ شفٹ ہوتا ہے, پھر ٹیک لگانے کی کوشش کرتی ہیں اور مسل بیک میں پین ہوتا ہے, پھر اس کی آپ پیچھے تھوڑا سا ہیٹ دیتی ہیں یا کوئی دبا دیتا ہے, تو پھر آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے. تو دس از نارمل مسکولر ویکنس, انسٹیبلٹی اور مسکولر اسپازم. آپ اس کے پین کلر ایکسرسائز سب چیزیں کر سکتی ہیں. لیکن جب کبھی آپ کو فیل ہو کہ ریڈیٹنگ ہو ہے, پاؤں نیچے کی طرف پین جا رہا ہے, سن ہو رہا ہے پاؤں, دس از ناٹ اے گڈ سائن. آپ MRI کریں اور فزیوتھراپسٹ, آرتھوپیڈک, نیورو سرجن, کسی بھی اسپیشلٹی کے پاس آپ جا سکتے ہیں. نیورو سرجن, آرتھوپیڈک اینڈ فزیوتھراپسٹ. ٹھیک ہے, مجھے آنسر ہو گیا پہلے والے کوشچن کا تو, لیکن ایک اور کوشچن دماغ میں ہے جو کہ بہت کامن ہے آج کل. پین, جیسے آپ نے ایڑیوں کے درد کی بات کی, تو آج کل وہ وومنس میں بہت کامن ہوتا جا رہا ہے. ہم نے جب ڈاکٹر سے کنسلٹ کیا تھا, ہمارے ریلیٹیو میں ہوا تھا یہ, تو ڈاکٹر نے کہا تھا کہ دھوپ میں چلیں, مطلب کہ چپل کے بنا دھوپ میں چلیں تو یہ ٹھیک ہو جائے گا درد. لیکن اب تک وہ درد ٹھیک نہیں ہوا, وہ ہیٹنگ بیڈ سے, نہ کولنگ سے, نہ دھوپ میں چلنے سے. دیکھو, دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از ورڈ کہ ہماری ڈائگنوزنگ غلط ہوتی ہے. جب آپ چیز ڈائگنوز غلط کرتے ہو, لیٹ سپوز آپ نے اپنے تھرڈ کبرڈ میں شرٹ رکھی ہے اور آپ اوپر والے کبرڈ میں ڈھونڈ رہے ہو, تو زندگی بھر آپ کو نہیں ملتی. دس از ڈائگنوزنگ. ایکچوئل پوائنٹ کیا ہے, اب ان کو جو درد ہے وہ ایڑیوں میں ہے کہ وہ اس کی پوری پام میں ہے. جب وہ صبح اٹھتی ہیں وہ اپنا پاؤں نیچے زمین پہ لگا سکتی ہیں یا نہیں, اس کو پین زیادہ ہوتا ہے. اگر صبح کے ٹائم اس کا سیویئر پین ہوتا ہے اور اس طرح فیل ہوتا ہے کہ میرے پاؤں میں کوئی کہیں پہ پمپل ہے اور میں پاؤں لگاتی ہوں تو مجھے بہت سیویئر پین ہوتا ہے, دس از پلانٹر فیشیٹس. تو اس کا اپنا پروٹوکول ہے. اگر اس کو ہیلز پر ہے, اس کی ایڑی میں کوئی ہڈی بن چکی ہے جو اس کو پنچ کرتی ہے, دس از ہیلز پر, تو اس کا الگ پروٹوکول ہے. تو دیر از, یہ بہت ڈفرنٹ ہے. لیکن دھوپ میں چلنے سے ان کا سینس یہ ہوتا ہے کہ آپ اس پاؤں کو گرمائش دیں تاکہ اس کی مسل ہیٹ اپ ہو اور اس کی مسل ریلیکس ہو, اور ریلیکس ہونے کی وجہ سے اس کی مسل کی لینتھ اچھی ہو تاکہ پین ختم ہو جائے. سو یہ دس از ناٹ اے گڈ اپروچ کہ دھوپ پہ چلیں. ان کے لیے بہتر یہ ہے کہ اگر پلانٹر فیشیٹس ہیں کہ آپ سخت چپل میں ان کو درد فیل ہوتا ہے, آپ اگر پتھر پہ ایسی نوکیلی جگہ ہو جہاں پہ آپ چل رہے ہو, کردری جگہ ہو اور اس میں پین شروع ہو جاتے ہیں ان کی ہیل میں, آپ صبح اٹھتے ہو, اسپیشلی صبح مارننگ کے سمٹم, جیسی صبح آپ چارپائی سے بیڈ سے پاؤں نیچے رکھتے ہیں اور آپ کو پین ہو ایڑیوں میں, اٹس مین اٹس اے پلانٹر فیشیٹس. تو اس کے لیے بہتر ہے کہ آپ پانی کو گرم کریں, اس میں اپنے دونوں پاؤں رکھیں, پھر اسے بالکل سکھائیں اچھی طرح, اور پھر اس کو آپ پلانٹر فلیکشن میں اسٹریچ کریں, اور اس کا جو نیچے کے جو فیشیا ہے اور اس کو سافٹ ٹیشو کریں اور اس کو لینتھننگ کریں. تو ایک تو اس کی جو اس کے ساتھ ان کے کاف میں بھی پین ہوتا ہے, اور کاف کی اسٹریچنگ کریں, ایکلیز ٹینڈن کی اسٹریچنگ کریں, تو یہ جو ہے ود ان 3-4-5 days ختم ہو جاتے ہیں. اور اس کے لیے ایک پیڈ آتا ہے جو آپ اپنے چپل میں رکھو گے, پلانٹر فیشیٹس پیڈ, اور اسکیچرز سافٹ شوز یہ پہنو گے. فٹ ویئر از موسٹ امپورٹنٹ تھنگ ان پلانٹر فیشیٹس. تو آپ جتنا اسموتھ رکھیں گے, کیونکہ آپ کا فیشیا اتنا ٹینڈر ہو چکا ہوتا ہے کہ وہ اگر چپل پہ رکھتے ہیں اور اس کا آپ پہ وزن آتا ہے تو بس وہ پین شروع کر دیتا ہے. تو پہلے کنفرم کرنا ضروری ہے کہ ہیلز پر ہیں, پلانٹر فیشیٹس ہے یا کوئی اور ریزنس ہیں, کیونکہ دیر از اے لاٹس آف تھنگس نا. ایک بیک میں ہزاروں مسئلے ہوتے ہیں, ٹیوبرکلوسس, ٹیومر, ڈسبلجز, ہرنیشن, کوارڈیکوینا, اسٹینوسس,
بہت سارے سمٹمز ہوتے ہیں. تو اس طرح ایک چیز پہ ہم اسٹک نہیں ہو سکتے. جب اسسمنٹ کرتے ہیں, ایکس رے کرتے ہیں, پھر ایک اچھی ڈائگنوزنگ نکلتی ہے, اینڈ دین ایک اچھا ٹریٹمنٹ پھر اثر رکھتا ہے. تھینک یو سر. آئی تھنک کوشچن سبھی پورے ہو گئے ہیں آڈینس کے. چلو شیور, تھینک. آپ کی جو بھی جس فیلڈ میں, اور میں نے چیٹ باکس میں اپنا کانٹیکٹ نمبر, اینی کنڈیشن ہو, جو بھی ہو آپ کے, ایون فیملی میں بھی ہو یا جو بھی ہو, اللہ سب کو اچھی صحت دے. ادروائز وہ آپ میرے ساتھ فری کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اٹس ناٹ اے بگ ڈیل, اور میں ضرور جتنا ہو سکتا ہے میں اتنا گائیڈ کروں گا. ایک اچھا سیشن رہا آپ لوگوں کے ساتھ. بیسٹ آف لک, اور انشاءاللہ پھر کہیں نہ کہیں ملتے ہیں, ملاقات ہوتی ہے. اور ہیو اے گڈ فیوچر اینڈ بیسٹ آف لک. اللہ حافظ. تھینک یو تھینک یو فرام ایس یو اینڈ تھینک یو پارٹیسپینٹس. سر ایک بس گزارش تھی کہ ہمارے پاس مکسڈ آڈینس ہے, میڈیکل کے, انجینئرنگ کے, بزنس کے, کمپیوٹر کے. تو میں پرسنل انجینئرنگ کا ہوں, تو چیزیں کچھ مکس ہو رہی تھی. اگر ایک سلائڈ وغیرہ ہوتی تو ہم اس کو ٹریک کر پاتے کہ آپ کیا بتا رہے ہیں. چلیے ٹھیک ہے, ضرور انشاءاللہ میں اپنی سلائڈز آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا, اور انشاءاللہ آپ کو سلائڈز وغیرہ مل جائیں گے. اوکے, تھینک یو فرام ایس یو. اللہ حافظ. اللہ حافظ.